سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے صدق اللہ العظیم وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آئیے ہم ایک بار مل کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی شریعت کو اپنانا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ ضروری ہے. تبھی جا کر کے انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزارے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے عبادات کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے بچانا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. صرف عبادت ہی عبادت ہو، صرف اللہ کی بندگی ہی بندگی ہو، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا جائے، اپنے آپ کو معصیت سے نہ بچایا جائے، اپنے آپ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا آدمی جو ہے اگر اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، عبادت بھی ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ان گناہوں کو جس کو لوگوں کو نظر آتا ہے، جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، جو دل کے اندر پوشیدہ ہے، صرف خیالات ہیں. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ آدمی بدگمانی نہ کرے، حسد نہ کرے، کینہ نہ رکھے. تو یہ سب ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اس لیے فرمایا کہ ہدایت کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے جس طریقے سے عبادات کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے. آج کے دور میں جو ہے ایک گناہ جو ہے بہت ہی عام طور پر ہو رہا ہے اور لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. جیسے گانا ہے، باجا ہے، میوزک ہے، یہ بہت عام ہو گیا ہے. آپ جہاں بھی جائیے، ہوٹلوں کے اندر بھی گانا بج رہا ہے، ہوٹلوں کے اندر چلے جائیے وہاں پر بھی گانا بج رہا ہے، بسوں کے اندر چلے جائیے وہاں بھی گانا بج رہا ہے، بازاروں کے اندر چلے جائیے وہاں بھی گانا بج رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک ہے بالقصد، ارادے کے ساتھ اس کو سننا، اور یہ کہ اپنے آپ کان کے اندر گانے کی آواز آ جائے وہ بات الگ ہے. لیکن بالقصد اور بالارادہ جو اپنے آپ کو اس گناہ کے اندر ملوث کرنا، یہ گناہ کی بات ہے. لوگ جو ہے خالی وقت گزارنے کے لیے جو ہے بلا جھجک جو ہے گانے سنتے ہیں. چلو کوئی وقت نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا موبائل لیا، گانے سننے کے اندر مشغول ہو گئے، اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ آدمی جو ہے گناہ کے اندر ہم مشغول ہیں. جو وقت جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے، اس وقت کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کر رہے ہیں. جشن کی محفل ہو، شادی بیاہ کی مجلس ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، آج کل ہماری جو ہے محفلیں جو ہے بغیر گانے باجے ہو ہی نہیں رہی. اگر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے کوئی محفل کرا رہا ہے، کوئی جشن کرا رہا ہے اور اس کے اندر گانا باجا نہ ہو تو لوگ اس کو تانا بھی دیتے ہیں، لوگ اس کے جو ہے بھڑکاتے ہیں، تانا دیتے ہیں. لیکن آدمی کو تانے کے اندر آنا نہیں ہے، بھڑکنا نہیں ہے. بس یہ سوچے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے آدمی دور رکھے.
اور اس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم جس اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں اس بارے میں کیا فرمایا اور دنیا و آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے۔ دنیا کا آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، جو آدمی گانا سنتا ہے، باجا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اس کا اثر جو ہے دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے لیکن اس کا ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی جو ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو ہے ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیا، شرمندگی ہو گئی، اللہ کے سامنے گر گرایا، معافی مانگ لیا، تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، بالکل دل جو ہے صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی جو ہے سفید کپڑا بالکل پہنا ہو، اس کے اوپر ایک دھبا لگ گیا، آدمی اگر توجہ دے اس کو دھو لے تو بالکل صاف ہو جائے گا، لیکن اگر توجہ نہیں دے رہا، یوں ہی چھوڑ دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، ایک ہی دھبا تو ہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر اس کو دھیان دیے بغیر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دھبا لگتے لگتے جو ہے بالکل کسیہ جو سفید کپڑا تھا وہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آدمی جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، اس کو گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا دل جو ہے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ جو ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل جو ہے بالکل کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب دل کالا ہو جائے گا، جب دل اللہ کی نافرمانیوں سے بھر جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے آدمی دین کے کاموں سے، دینی باتوں سے، اللہ کے احکامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا جو ہے احساس ختم ہو گیا، وہ جان ہی نہیں رہا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی فرائض سے دور ہوتا ہے، نوافل سے دور ہوتا ہے، مستحبات سے دور ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ آدمی جس کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے تھے وہ گانا باجا کو ختم کرنے کے لیے اور گانے باجے کی جو چیزیں ہیں ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وہ ہمیشہ جو ہے گانا باجا کیا ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ آدمی جو ہے جب غلط میوزک سنے گا، غلط باتیں سنے گا تو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگا، دل کے اندر خواہشیں ابھریں گی اور گناہ کے کام کے اندر آدمی لگ جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ڈھول ہے، باجا ہے، تاشا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سارنگی ہے، ان سب چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گانے باجے سے بہت نفرت تھی اور اس سے بہت نفرت کیا کرتے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں چل رہا تھا، اچانک ایک چرواہے کی گانے کی آواز کان تک پہنچی۔ جو بکری چرانے والے ہوتے ہیں، بھینس چرانے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر بھینس بھی چراتے ہیں، گانا بھی گاتے رہتے ہیں، چل رہے ہیں، ہانک رہے ہیں اور گانا باجا ساتھ میں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چرواہا جو ہے گانا گا رہا تھا تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک یہ آواز پہنچی۔ یہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی، دونوں کانوں کے اندر جو ہے انگلیاں ڈال لی اور راستہ بدل دیا اور پوچھنے لگے کہ نافع کیا اب بھی وہ آواز آ رہی ہے؟ دور چلے گئے، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا آواز آ رہی گانے کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تب جا کر کے انگلیاں جو ہے اپنے کانوں سے نکالا اور راستے کی طرف رک گیا، کہا میں نے رسول، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنائی۔ حدیث کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ جب آپ نے ایک چرواہے کے گانے کی آواز سنی تو اسی طرح کیا تھا۔ آپ خود سوچے جو ہے جس کام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے اس قدر نفرت تھی، اتنی نفرت تھی، آج ہم اسی کام میں کتنی زیادہ محبت کرنے لگے۔
दिन रात अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात जो है इसी में मशगूल रह कर गुजारते हैं, और फिर हम इन सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत करने वाले का हाल क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर फरमाया जो है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ील वमन याबा या रसूलल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन आसानी फक़द अबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का नतीजा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने के लिए कहा है आदमी उस काम को करे, तब तो ये समझा जाएगा कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, आपके चाहने वाले हैं। लेकिन जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि इसको इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी आदमी उसके अंदर मशगूल हो जाता है, फिर भी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाता है, तो ये मोहब्बत का दावा और इश्क का दावा जो है बिल्कुल झूठा है। आशिक अपने महबूब के, अपने चाहने वाले के नक्शे कदम पर चलता है, हर चीज इख्तियार करता है, बाल है, खाना पीना सोना जागना उसी तरीके के मुताबिक बनाता है जिस तरीके से वो महबूब चाहता है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम आशिक़ रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए जिन चीज़ों से आपको नफरत थी उन चीज़ों से हमको भी नफरत होना चाहिए, और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी उन चीज़ों से हमें भी मोहब्बत करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये गाना बाजा क्या है, म्यूजिक क्या है? अल्लाह की नाफरमानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये अल्लाह के याद से गाफिल कर देता है, अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। जिक्रुल्लाह की तौफीक छीन ली जाती है, जिक्र करने की तौफीक नहीं होती है, अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। इसलिए आदमी हज़रत एक सहाबी हैं अल्लाह के, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जो है, एक कुरान पाक की आयत पढ़ी, उसमें फरमाया जो है, इस आयत में से मुराद क्या है? मुराद गाना बाजा है। लव इसलिए फरमाया ना कि ये लहव लईब की चीज़ें हैं, तो लहव लईब से क्या मुराद है? फरमाया कि ये गाना बाजा म्यूजिक वगैरह सुनना जो है ये लहव लईब है, यानी बेकार की चीज़ें हैं, फ़ायदा कुछ नहीं, न दुनिया का फ़ायदा है न आखिरत का फ़ायदा है। दुनिया का भी कोई फायदा नहीं है और आखिरत का भी फायदा नहीं है, बल्कि बजाय फायदे के ये नुकसान की चीज़ है। दिल मुर्दा हो जाता है, ताअत की तौफीक छीन ली जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर गाना बाजा सुनता है, जो आदमी जो है दुनिया के अंदर रहते हुए गाना बाजा सुनता है, उसका क्या होता है? आखिरत के अंदर, जन्नत के अंदर उसको जो है गाना बाजा सुनने से महरूम कर दिया जाए। आखिरत के अंदर गाना बाजा सुनने को मिलेगा, लेकिन जब आदमी दुनिया के अंदर सुनता था, आखिरत के अंदर उसको महरूम कर दिया जाएगा। और एक हदीस पाक में फरमाया जो है, उसके कान के अंदर शीशा पिघला करके डाला जाएगा। जो आदमी दुनिया के अंदर रहते हुए हर वक्त गाने के अंदर मशगूल है, गाने सुनने के अंदर मशगूल है, जब खाली वक्त मिला म्यूजिक के अंदर मशगूल हो गया, जब खुशी का मौका आया घर के अंदर ढोल ताशा बजा दिया, घर के अंदर शादी का महफिल है डीजे बजा दिया, तो फरमाया इन चीज जो आदमी इसका आदी होगा उसको आखिरत के अंदर उसके कान के अंदर शीशा पिघला करके डाला जाएगा, शीशा उसके कान के अंदर पिघला करके डाला जाएगा। ये कोई छोटी चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। हम इसको बिल्कुल हल्के तरीके से ले लेते हैं कि चलो ये थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर तौबा कर लेगा आदमी, फिर अल्लाह की याद के अंदर मशगूल हो जाए। नहीं, इसकी वजह से हो सकता है कि आदमी जो है ईमान से फिर जाए। इसलिए ये हदीस पाक में फरमाया जो है, जिस तरीके से पानी पड़ने की वजह से जमीन अपने पौधों को निकाल देती है, बारिश होती है तो पेड़ पौधे पैदावार ऊपर निकलती है, ठीक उसी तरीके से जब आदमी गाना बाजा सुनता है तो दिल का निफाक बाहर आ जाता है। दिल के अंदर जो निफाक भरा हुआ है, दिल के अंदर जो गुनाह का मादा भरा हुआ है, वो बाहर आ जाता है और उसका दिल गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज
چیز ہے، اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جو ہے گانا باجا، میوزک، ڈھول تاشا باجا، ان چیزوں سے آدمی جو اپنے آپ کو بھسائے۔ اور گانا باجا سننے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اور لوگوں کو ہے زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، چہرے بدل دیے جائیں گے، چہرے مسخر کر دیے جائیں، مس کر دیا جائے گا۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے، چہرہ بدل جائے گا، ایمان کی توفیق چھین جائے گی، نیک اعمال کی توفیق چھین جائے گی، اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ آج آدمی جو ہے تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی زیادہ گرمی پڑی آدمی پریشان ہو گیا، لیکن جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے، قوم لوط کو آدمی دیکھیں، ان کے واقعات کو پڑھے، اور ایک قوم کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل 3 دن تک آندھی چلتی رہی، 3 دن تک آندھی چلتی رہی، اور لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھا کر لے جایا گیا، اور ان کو آپس میں لا کر کے زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ ایسا ہوا ہے جب آدمی جب قوم جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور اللہ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے پھر بھی متوجہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں، اور ایسی قوم پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور ایسی قوم سے جو ہے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے، ایسی قوم پر جو ہے قحط سالی آ جاتی ہے، پیداوار کی کمی ہو جائے گی، آدمی پریشان حال رہے گا، اور یہ اب نہیں سوچتا ہے کہ آخر یہ جو حالات آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہے، آخر یہ پریشانی کا دینے والا کون ہے؟ یہ جو ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما اصاب من مصیبت کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہر عمل پر نہیں بلکہ بہت سارے اعمال کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو معاف کر دیا جاتا ہے، ورنہ ہر گناہ کے اوپر آدمی کی پکڑ ہونے لگے تو آدمی کو دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پکڑ کرنے لگے تو آدمی کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم معاف کر دیتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں کہ آدمی اب سدھر جائے، بندہ جو ہے اب میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، رمضان کے اندر مسجدیں بھری رہتی تھی، لیکن آج کل یہ حالات ہے، اس مسجد کی میں بات کرتا ہوں کہ اس مسجد میں رہتا ہوں، یہ مسجد کی حالت یہ ہے کہ ایک صف کبھی پوری نہیں ہو پاتی ہے، مشکل سے فجر میں تو آدھی صف بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے، سب کے اوپر نماز ضروری ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، پھر پٹائی ہوتی ہے تو آدمی چلاتا پھرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آدمی اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تمہارے جیسے اعمال اوپر چڑھیں گے، اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر اچھے اعمال چڑھیں گے تو اچھے فیصلے آئیں گے، اگر ہمارے برے اعمال اوپر جائیں گے تو وہاں سے فیصلہ بھی ایسا ہی آئے گا۔ ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیا جائے گا، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا، ظالم لوگوں کو، ظالم حکمرانوں کو ہم مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ابھی وقت ہے ہم سدھر جائیں، اور ہر گناہ سے، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے گناہ دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا، چاہے لوگ اس گناہ کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو، ان تمام نافرمانیوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگے کہ اے اللہ آپ مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری دنیا کے دل آپ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، ساری دنیا کے
دل آپ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. صرف مسلمانوں کے دل اللہ کے قبضے میں نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے دل اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. وہ جس طرف چاہتا ہے دل کو پلٹ دیتا ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو ان کو پریشان کرنا ہے، پوری دنیا آپ کے مطابق ہو جائے گی، آپ کے موافق ہو جائے گی، پھر بھی آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اور اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کے ستانے کی طرف، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پوری دنیا آپ مل کر کے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان احکام کو ہم پابندی سے ادا کریں. خاص طور سے 5 وقت کی نماز آدمی پابندی کرے. مسجدیں خالی نہ رہیں، ورنہ مسجدیں جب خالی رہیں گی تو ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ مسجدوں کے اوپر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے. مسجدیں خالی، مسجدیں ویران، جب غیر قبضہ کر لے رہے ہیں آدمی اس سے چلانا شروع کر دیتا ہے. ابھی وقت ہے سدھر جائے، سنبھل جائے، اللہ کی طرف متوجہ جائے، اللہ سے رو کر کے گر گرا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہزار سنتیں نہ پڑھو سنتوں سے فارغ ہو جائے.